تسلسل رکھا ہے، ٹو ٹرمز، بی جے پی یا کانگریس۔ اسی طرح آپ ملیشیا میں چلے جائیں، وہاں تو اور 30 سال کا ٹینیور تھا۔ جاپان میں تقریباً 90% ان کی تاریخ میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، پالیسیز کا تسلسل تھا۔ چائنا میں 1949 سے پالیسیز کا تسلسل ہے۔ ترکی میں 20-21 سال سے پالیسیز کا تسلسل ہے۔ تو آج تک دنیا میں کسی ملک نے T20 کرکٹ کھیلتے ہوئے ترقی نہیں کی۔ ترقی کرنے کے لیے ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرامنٹ چاہیے، تسلسل چاہیے، استحکام چاہیے اور امن چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، چونکہ دنیا اس وقت خلا میں بہت آگے جا چکی ہے۔ یہ المیہ صرف ہمارا ہی نہیں بحیثیت پاکستان، یہ المیہ پوری امت مسلمہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخر لکم الشمس والقمر کس کے لیے کہا؟ کہ ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو ہمیں کائنات کی تسخیر کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ایسٹرانومی ہے، جو کاسمولوجی ہے، اس کے حوالے سے کتنی آیات دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو منوانے کے لیے ہمیں دعوت دی کہ اس کائنات کا مشاہدہ کرو، ستاروں کی چال دیکھو، دن اور رات کا پھرنا دیکھو، اور اس کائنات کی تخلیق پہ غور کرو، تو تم مجھے پہچانو گے۔ تو آج جو ویب جو ہے ٹیلیسکوپ، کیا وہ کسی مسلمان ملک سے لانچ ہوئی ہے؟ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی مل کر آج اگر ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے کائنات کی کشادگی کا مطالعہ کر رہی ہیں، تو یہ کام تو ہمیں قرآن مجید نے کہا تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے صرف نماز روزے کا پوچھیں گے، یا یہ بھی حساب ہوگا کہ تمہیں میں نے تسخیر کائنات کا بھی حکم دیا تھا، تو تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھے رہے اور دوسری قومیں تم سے کیوں آگے نکل گئیں؟ ایک جو گولڈن پیریڈ تھا ہمارا، اس وقت چاہے ابن یونس تھے یا الخوارزمی تھے یا دوسرے ہمارے نامور سائنسدان تھے، انہوں نے اس کائنات کے اوپر غور و فکر کیا اور ایسٹرانومی کے اندر گراں قدر علم میں اضافہ کیا، جو کہ انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیے۔ آج بھی ایسٹرانومی انہی کلیوں کی بنیاد کے اوپر آگے چل رہی ہے۔ تو آج وہ روایت کیوں دم توڑ گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بڑا سوال ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میرے نزدیک اقبال نے ایک بہت ہی اچھا جو نچوڑ کھینچا تھا، وہ میں تقریباً ہر اس تقریر میں ضرور اس کو دہراتا ہوں، کہ اقبال نے کہا کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ اور پھر آگے کہتے ہیں مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ یہ وہ باٹم لائن ہے کہ ہم نے ایکسپلوریشن آف سپیس کو اور اسی طرح ایکسپلوریشن آف نالج کو چھوڑ کے ڈوگما اختیار کر لیا، جمود کا شکار ہو گئے، اور جو قرآن نے ہمیں کہا تھا کہ بصارت اور عقل کو استعمال کرو، آبزرو کرو، اور عقل کے ذریعے تفکر اور تدبر کرو، انکوائری کرو، ریفلیکشن کرو، کویسچن کرو، کریٹیکل تھنکنگ کرو، ان سارے اسباب کو ہم نے جب چھوڑ دیا تو ہم دوسری قوموں سے تحقیق کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔ آج اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، کراچی شہر سے بھی چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کی ریسرچ 52 اسلامی ممالک سے زیادہ ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے اہل علم کو، اہل فکر کو اور اہل مذہب کو سوچنا ہے۔
हमारे पास फतवों की कमी नहीं है, हमारे पास फतवों के लाइब्रेरियां भरी हुई हैं, लेकिन हमारे पास नोबल इनाम लेने वाली रिसर्च की कमी है। और जब तक वो नहीं आएगी तो हम शायद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेंगे। तो इसी हवाले से जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये आज डेवलपमेंट के लिए नागुज़ीर हो चुकी है। इसके एक वक्त था कि जब इसे समझा जाता था कि ये शायद एक तायुश है कि भी ज़मीन की भूख ख़त्म नहीं होती, तो आप सितारों के अंदर रॉकेट और सैयारे क्यों भेज रहे हैं। आज ज़मीन की भूख का ताल्लुक भी स्पेस टेक्नोलॉजी से हो गया है। आज तालीम का ताल्लुक भी स्पेस टेक्नोलॉजी से हो गया है। आज शहरों की आबादी को मैनेज करने का ताल्लुक भी स्पेस टेक्नोलॉजी से हो गया है। आज खुराक की सिक्योरिटी का ताल्लुक भी स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया है। आज लोगों को बेहतर सेहत की सहूलत पहुंचाने का ताल्लुक भी स्पेस टेक्नोलॉजी से हो गया है। आज मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने का ताल्लुक भी स्पेस टेक्नोलॉजी से हो गया है। और आज डेवलपमेंट करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, चाहे रेलवे लाइन बिछानी है, चाहे सड़कें बनानी हैं, चाहे स्कूल और अस्पताल बनाने हैं, इन सब का ताल्लुक भी स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर हम अपने वसाइल एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल देना चाहूँगा कि अभी जब हम पिछले दौरे हुकूमत में दियामीर भाषा डैम की पेमेंट्स कर रहे थे, तो अक्सर ये होता है कि मुकामी तौर पे साजबाज करके जिसके ज़मीन के अंदर पत्थर होते हैं तो वो कागज़ों में बागात दिखा के तो बागात का मुआवजा ले जाता है। तो हमने उस एक्विजिशन ऑफ लैंड के अंदर स्पार्को की खिदमत हासिल की और इसकी स्पेस इमेजरी से हमें सही पता लगा कि कहाँ पर किसी का कोई मकान था, कहाँ पर पत्थर थे, कहाँ पे बागात थे और कहाँ पर बंजर ज़मीन थी, और उसके मुताबिक हम सही अंदाज में अरबों रुपए की बचत करने में कामयाब हो गए। इसी तरह अभी हाल ही में जो हमने इतना बड़ा क्लाइमेट डिज़ास्टर का मुकाबला किया है, इसमें भी जो इमेजरी थी सैटेलाइट की, उसके नतीजे में हमें पानी की बहाव का, सैलाब के रुख को समझने में और फिर कॉम्पनसेशन को तय करने में और एग्रीकल्चरल लैंड्स के नुकसानात का जायज़ा लेने में हर चीज़ के अंदर मदद मिली। और आज आपकी जो एग्रीकल्चर फोरकास्टिंग है, जितनी प्रिसीजन से आप उसकी कॉटन की क्या क्रॉप होगी, वीट की क्या क्रॉप होगी, आप सैटेलाइट इमेजरी के साथ और स्पेस से टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। शायद वो उतनी आप ग्राउंड पे भी उसको नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर आपस की बातचीत, हर चीज़ में स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द सेंटर पीस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह बरूए कार लाएं। मुझे याद है कि मैं 98 में जब बांग्लादेश गया तो उनके प्लानिंग कमीशन के अंदर उन्होंने GIS का दफ्तर सेटअप किया हुआ था और वो बता रहे थे कि हम किस तरह इसे इस्तेमाल करके इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में मदद ले रहे हैं। तो वहाँ से वापस आके फिर मैंने स्पार्को से दरख्वास्त की कि हमें भी आप प्लानिंग कमीशन के अंदर इसमें मदद दें। और फिर 2013-18 में बाकायदा तौर पे वी हैड ए GIS यूनिट सेटअप इन प्लानिंग कमीशन विद द हेल्प ऑफ स्पार्को, जो इसमें हमें बहुत मुफीद मदद दे रहा है। आज के सेमिनार का मकसद ये है कि ये जो कैपेसिटी है, ये जो सलाहियत है, इसको गवर्नमेंट लेवल पे शेयर किया जाए और डिसमिनेट किया जाए, ताकि हुकूमत का हर महकमा, हुकूमत की हर वजारत हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है, जो सैटेलाइट इमेजरी है, उससे देखे कि वो अपना काम कैसे बेहतर कर सकता है।
جو ہماری سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے اس کو ہم کس طریقے سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو ہمارا خلا میں جائے گا 2023 میں جی کمیونیکیشن ہاں جی 26 میں ریموٹ سینسنگ جو ہے 2026 میں جائے گا، لیکن اس سے پہلے 2023 میں کمیونیکیشن سیٹلائٹ جائے گا. تو یہ جو کیپیسٹی اس سے آئے گی، اس سے پہلے ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں کہ ان سیٹلائٹ سے آنے والی معلومات کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں. اسی طرح جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اسٹڈیز ہے، اس کو بھی ہم نے پچھلی حکومت کے دوران بہت انویسٹ کیا، اس کی صلاحیت بڑھائی، اور 2013-18 میں وی سیٹ اپ 4 سینٹرز آف ایکسلنس: آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا اینڈ آٹومیشن روبوٹکس. 5th and 6th جو ہم نے بجٹ کیے تھے ان میں ایک نینو ٹیکنالوجی کا تھا اور ایک اسپیس ٹیکنالوجی کا تھا. بدقسمتی سے جو تبدیلی آئی اس کے بعد وہ زمین پہ شاید نہیں آ سکے. تو انشاءاللہ تعالی ان کو وی ول سیٹ اپ اگین اینڈ وی نیڈ ٹو اپ گریڈ آر کیپیبلٹیز ان اسپیس ٹیکنالوجی. اور مجھے یاد ہے کہ 2017-18 میں ہم اس وقت پاکستان کے اسپیس لانچ سینٹر کی باتیں کر رہے تھے کہ بلوچستان میں اسے بنایا جائے گا، اور وہاں سے ہم نہ صرف اپنے راکٹس لانچ کر سکیں گے بلکہ کمرشل آپریشنز بھی ہم لانچ کریں گے، جس سے دیگر ممالک کے سیٹلائٹس بھی ہم ہوا میں یا آربٹ میں بھیج سکیں گے. لیکن آج وہ چیزیں بہت ہمیں دور لگ رہی ہیں اپنی دسترس سے، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان ول ریباؤنڈ، پاکستان ول ٹرن اراؤنڈ اینڈ وی ول بی بیک آن آر پوزیشن، کہ جس سے ہم ان سارے منصوبوں کو بروئے کار لائیں گے جو ہمارا ہدف تھے. چونکہ پاکستان کے پاس نہ صلاحیت میں کمی ہے، نہ علم میں کمی ہے، نہ پالیسیز میں کمی ہے. ہمیں پہرا دینا ہوگا. اگر ہم اپنا بہتر مستقبل ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہر پاکستانی کو پاکستان کی سٹیبلٹی پہ اور پاکستان کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی پہ پہرا دینا ہوگا. اور مجھے کوئی تامل نہیں ہے کہ اگر ویژن 2010 جو اس پلاننگ کمیشن نے بنایا تھا، اور مجھے اعزاز تھا اس کے ساتھ شامل ہونے کا، اور ویژن 2025 جو ہم نے بنایا تھا، اگر ان دونوں منصوبوں کو موقع مل جاتا تو آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی. ہم دنیا کی ایک کامیاب کیس سٹڈی ہوتے کہ کس طریقے سے کسی ملک نے خود کو ٹرن اراؤنڈ کیا. تو ویژن 2010 بھی ہم نے موقع ضائع کیا، ویژن 2025 بھی ضائع کیا، اور اب تیسری دفعہ شاید پھر اللہ تعالیٰ بھی معافی نہیں دیتے کہ یہ تو ہیبیچول گناہ گار ہیں اور بار بار اپنی ترقی کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں. تو ہمیں اب اپنے مستقبل کی نسلوں کے لیے مل کر اس ملک میں ایک سٹیبلٹی کو قائم کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے ہم پلہ کرنا ہے، جس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، جس میں ہائر ایجوکیشن کا ریفارم بھی شامل